جب 19ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مالکہ خلیفہ کو اپنی روداد سناتے ہوئے کہتی ہے کہ جب میں نے اپنی بہنوں اور اس نوجوان کے بارے میں اس جنیہ سے سنا تو میں ان پر افسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد جنیہ نے مجھ سے کہا کہ تجھے قسم ہے اگر تو انہیں ہر روز 300 کوڑے نہ مارے گی تو میں آ کر تجھے بھی انہی کی طرح کر دوں گی۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے، اسی لیے اے امیر المومنین میں انہیں کوڑے مارتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان پر ترس بھی کھاتی ہوں، اور انہیں بخوبی معلوم ہے ان کے مارنے میں میری کوئی خطا نہیں اور یہ میرا عذر قبول کرتی ہیں۔ یہ ہے میرا قصہ اور میری حکایت۔ خلیفہ کو اس پر سخت تعجب ہوا اور دوسری لڑکی سے کہنے لگا کہ تیرے جسم پر جو مار کے نشان ہیں ان کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے والدین کے مرنے کی کچھ مدت کے بعد میں نے ایک شخص سے نکاح کیا جو نیک بخت تھا۔ 1 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا اور مجھے جو میراث ملی اس سے میں بہت زیادہ امیر ہو گئی اور میری خبر دور دور تک پہنچی۔ ایک روز ایک بڑھیا میرے پاس آئی، اس نے سلام کیا اور مجھ سے کہنے لگی میری ایک یتیم لڑکی ہے اور آج رات کو میں اس کا نکاح کر رہی ہوں۔ ہم لوگ اس شہر میں پردیسی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تو ہماری اس محفل میں شامل ہو۔ جب شہر کی شریف زادیاں سنیں گی کہ تو شامل ہو رہی ہے تو وہ بھی آئیں گی اور لڑکی کی دل جمعی ہوگی کیونکہ وہ شکستہ دل ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ مجھے اس پر رحم اور ترس آیا اور میں نے کہا کہ بصر و چشم۔ پھر میں نے کہا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں اس میں شرکت بھی کروں گی اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی دل جوئی بھی کروں گی۔ بڑھیا خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ خدا تجھے نیک بدلہ دے، لیکن تو ابھی سے تکلیف نہ کر بلکہ عشاء کے وقت تیار رہنا اور میں تجھے آ کر لے جاؤں گی۔ میں اٹھی، نہا دھو کر کپڑے بدلے اور سنگھار کیا۔ جب بڑھیا مجھے لینے آئی تو میں نے اپنی عبا پہنی اور اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر چل دی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ایک صاف ستھرا اور بہت بڑا محل ہے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اس محل کو نہایت خوبصورتی اور ناز و انداز سے سجایا گیا تھا۔ قالین بچھا ہوا ہے، جلتی ہوئی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور دالان میں ریشم کا فرش بچھا ہوا ہے جس کے اوپر اطلس کا ایک شامیانہ ہے۔ ہم ان چیزوں میں محو تھے کہ شامیانے کے نیچے سے ایک لڑکی نکلی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اے امیر المومنین وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھی۔ لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی مرحبا، اہلاً و سہلاً، اے عزیز اور عالی قدر بہن، 1000 بار مرحبا۔ پھر اس نے کہا کہ اے بہن، میرا ایک بھائی ہے جس نے تجھے دیکھا اور وہ دل و جان سے تجھ پر عاشق ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ تجھ سے نکاح کرے۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی اور مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہ آئی تو میں نے لڑکی سے کہا کہ بصر و چشم۔ وہ خوش ہو گئی اور اس نے تالی بجائی۔ ایک دروازے سے ایک جوان نکلا جو جوانی میں چور تھا اور حسن و جمال اور خوبصورتی میں یکتا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی محبت میرے دل میں سما گئی۔ اب اس لڑکی نے دوبارہ تالی بجائی تو ایک قاضی اور 4 گواہ آئے اور نکاح کا معاہدہ لکھا اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب جوان نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری مالکہ، میں تیرے ساتھ ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اے میرے مالک، وہ شرط کیا ہے؟ وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ حلف اٹھا تم میرے سوا کسی اور پر نظر نہ ڈالے گی اور کسی اور کی طرف مائل نہ ہوگی۔ میں نے اس بات کا حلف اٹھا لیا اور وہ بہت خوش ہو گیا۔
1 مہینے کے بعد میں نے اس سے اجازت مانگی کہ بازار سے کچھ کپڑے خرید لاؤں اور اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ابا پہنی اور بڑھیا اور ایک لونڈی کو اپنے ساتھ لیا۔ بازار پہنچ کر میں ایک نوجوان دکاندار کی دکان میں جا بیٹھی جو بڑھیا کا واقف تھا۔ بڑھیا نے دکاندار سے کہا کہ اس نوجوان لڑکی کے لیے بہترین کپڑے نکال۔ اس نے کہا بصر و چشم۔ جو کچھ ہم چاہتے تھے اس نے نکال کر دیا اور ہم نے اس کے لیے دام نکالے، لیکن اس نے دام لینے سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ اسے آپ لوگ آج کے دن میری طرف سے مہمانی خیال فرمائیں۔ بڑھیا نے کہا کہ اگر تو دام نہیں لیتا تو ہم تیرے کپڑے تجھے واپس کیے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا اور تمام چیزیں ایک بوسے کے بدلے مفت نظر کر دوں گا۔ بڑھیا مجھ سے کہنے لگی کہ اے بیٹی، تو نے سنا کہ یہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ اگر اس نے تیرا ایک بوسہ لے لیا تو تیرا کیا بگڑے گا، اور اس کے بدلے جو تیرا جی چاہے لے لے۔ میں نے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتی کہ میں نے حلف اٹھایا ہے؟ اس نے کہا اسے بوسہ لے لینے دے اور تو خاموش رہنا۔ وہ اس بات کو ایسے اچھے پیرائے میں بیان کرتی رہی کہ بالآخر میں راضی ہو گئی۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی ابا لے کر ایک طرف سے اوٹ کر لی اور وہ اپنا منہ ابا کے اندر میرے رخسار تک لایا۔ جب اس نے میرا بوسہ لیا تو اتنی زور سے کاٹا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے رخسار کا ایک ٹکڑا گوشت جدا ہو گیا ہو اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ دکان میں قفل لگا ہوا ہے اور بڑھیا میرے اوپر افسوس کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ خدا اسے بڑی مصیبت سے بچائے۔ اب اس نے مجھ سے کہا جب گھر پہنچیو تو بیمار بن کر لیٹ جائیو اور میں تیرے اوپر ایک چادر ڈال دوں گی اور ایک دوا لے آؤں گی جس سے یہ زخم جلد بھر جائے گا۔ میں بہت ڈر رہی تھی اور میرے قدم آہستہ آہستہ پڑ رہے تھے۔ جب میں گھر پہنچی تو بیمار بن کر پڑ گئی۔ جب رات ہوئی تو میرا شوہر آیا اور کہنے لگا کہ بی بی آج تجھے باہر جا کر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر ایک موم بتی جلائی اور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تیرے رخسار پر یہ زخم کیسا ہے، اور وہ بھی نرم گوشت میں۔ میں نے کہا بازار میں ایک اونٹ سے ٹکر لگ گئی جس پر لکڑیاں لدی ہوئی تھیں اور میرا رخسار زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں کل ہی جا کر شہر کے حاکم سے کہتا ہوں کہ وہ شہر کے تمام لکڑہاروں کو پھانسی دے دے۔ میں نے کہا کہ تو ایک شخص کے گناہ پر صبر نہیں کر سکتا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ میں گدھے پر سوار تھی اور وہ گر پڑا اور میں زمین پر آ پڑی اور ایک لکڑی میرے رخسار پر لگی اور میں زخمی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کل اس ماجرے کی اطلاع جعفر کو دوں گا اور وہ اس شہر کے تمام گدھوں کو مروا ڈالے گا۔ میں نے کہا ایسا کرنا ٹھیک نہیں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ تقدیر میں لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ضرور ایسا کروں گا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھاگی اور اس سے سخت کلامی کرنے لگی۔ اے امیر المومنین، جب اس نے روشنی میں میرے رخسار کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں نے کیا کیا اور کہنے لگا کہ تو نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور زور سے چلایا۔ اب ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے 7 حبشی غلام نکلے اور اس کے حکم سے انہوں نے مجھے کھینچ کر مکان کے بیچ میں ڈال دیا۔ ایک غلام جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ کہنے لگا کہ اے سردار، کیا میں تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دوں؟ اس نے غلام سے کہا اس کی گردن اڑا دے۔ غلام حکم پاتے ہی مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تیری کوئی آخری حاجت ہے تو ہم سے کہہ، کیونکہ اب تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ اے نیک غلام، ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں آخری وصیت کر دوں۔ پھر میرے آنسو بہنے لگے اور میں زار و قطار رونے لگی۔ اے امیر المومنین، میں روتی اور گڑ گڑاتی تھی اور اپنے دل میں کہتی تھی کہ میں باتوں سے اسے لبھا لوں گی۔ ممکن ہے کہ وہ میرے قتل سے باز آئے۔ وہ میری طرف دیکھتا اور مجھے ڈانٹتا اور گالیاں دیتا جاتا تھا۔
اب اس نے للکار کر غلام سے کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر ڈال اور مجھے اس سے نجات دے، کیونکہ اس میں ہمیں اب کوئی فائدہ نہیں۔ اے امیر المومنین، ہم اسی حالت میں تھے کہ وہ بڑھیا آئی اور جوان کو چومنے اور رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا اس لڑکی کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اس سزا کی مستحق ہو۔ اس گندگی سے کیا فائدہ، اس کو اپنے پاس اور اپنے دل سے دور کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور خوشامد پر خوشامد کرتی رہی۔ بڑھیا کی باتوں سے وہ مان گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے معاف کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اس پر کوئی نشانی لگا دوں جو عمر بھر اس کے ساتھ رہے۔ اب اس نے ایک غلام کو اشارہ کیا، وہ اٹھا اور ایک چھڑی لا کر مجھے مارنا شروع کر دیا اور میری پیٹھ اور پہلو پر اتنی چھڑیاں ماری کہ میں اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اب اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ مجھے اس گھر میں ڈال آئیں جہاں میں پہلے تھی۔ انہوں نے مجھے میرے گھر میں ڈال دیا اور چلے گئے۔ چار مہینے تک میں کمزور اور بستر پر پڑی رہی اور میرا علاج ہوتا رہا، یہاں تک کہ مجھے فائدہ ہوا اور میں اچھی ہو گئی، لیکن چھڑیوں کے نشان میرے بدن پر باقی رہے۔ پھر میں اس مکان کی طرف گئی جہاں میرے ساتھ یہ ساری واردات ہوئی تھی اور دیکھا کہ وہ کھنڈر ہو گیا ہے اور مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ گیا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب میں اپنی سوتیلی بہن کے پاس گئی اور اسے اپنی حالت اور ساری داستان سنائی۔ اس نے کہا کہ بہن، زمانے کی گردش سے کون بچا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تو صحیح سلامت ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ سودا خریدنے والی لڑکی بھی ہمارے ساتھ ہو گئی۔ اب وہ ہر روز جا کر خریداری کرتی ہے۔ کل جب وہ بازار سے ہمارے لیے کچھ خریدنے گئی اور اتفاق سے حمال اور ان 3 قلندروں کا واقعہ پیش آیا، اور اسی طرح تبریہ کے 3 معزز سوداگر ہمارے پاس آئے۔ ہم نے ان کے ساتھ ایک شرط کی تھی جو انہوں نے توڑ ڈالی، اور ہم نے انہیں عہد شکنی کی سزا دی اور ان سے کہا کہ اپنی اپنی داستان بیان کرو۔ جب انہوں نے اپنی اپنی حکایتیں اور ماجرے بیان کیے تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ خلیفہ کو اس پر تعجب ہوا اور اس نے حکم دیا کہ تمام داستانیں قلم بند کر کے شاہی کتب خانے میں داخل کر دی جائیں۔ پھر اس نے پہلی لڑکی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ جنیا کہاں ہے جس نے تیری بہنوں پر جادو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اس نے مجھے اپنے کچھ بال دیے اور کہا کہ جب تو مجھے بلانا چاہے تو ان بالوں میں سے ایک بال کو لے کر جلائیو اور میں فوراً آ جاؤں گی۔ خلیفہ نے کہا، وہ بال مجھے دے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔